ارے او فرزانہ، اب بس بھی کر دے یہ گھاس پھوس کوٹنا۔ دیکھ باہر آسمان کیسے کالا سیاہ ہو گیا ہے۔ اگر آج تو نے دیر کروائی تو میں تجھے یہیں چھوڑ جاؤں گی، اور پھر جب وہ آئے گا تو تجھے اکیلا پا کر ساتھ لے جائے گا۔ سنا ہے اسے اکیلی لڑکیاں بہت بھاتی ہیں۔ رائما کی آواز میں بلا کی کڑک تھی، جو باہر برستی موسلادھار بارش کے شور کو بھی چیرتی ہوئی میرے کانوں میں پڑی۔ میں اپنے گھر کے چھوٹے سے دالان میں بیٹھی نیم کے پتے پیس رہی تھی، مگر اس کی بات سن کر میرا ہاتھ رک گیا اور پتھر کا وزنی دستہ سل بٹے پر گر گیا۔ یہ عام بارش نہیں تھی، یہ ساون کی وہ پہلی بارش تھی جس کا ذکر ہماری دادیاں اور نانیاں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں کیا کرتی تھیں۔ پورے گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ آج کی رات اس گاؤں کے پرانے پیپل کے درخت پر سبز قبیلے کا شہزادہ اترتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی کزن رائما کی طرف دیکھا، جو اپنے سرخ اور سنہری کام والے سوٹ میں ملبوس کسی نئی نویلی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں کانچ کی درجنوں چوڑیاں تھیں جو ذرا سی حرکت پر بھی چھن چھن کرتی تھیں، مگر اس وقت ان کی آواز مجھے کسی خطرے کی گھنٹی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا ہوا تھا اور ہونٹوں پر سرخی مل رکھی تھی۔ اس کی تیاری دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی میلے میں نہیں بلکہ اپنی شادی پر جا رہی ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، رائما خدا کے لیے ضد نہ کر۔ بابا کہتے ہیں کہ اس طوفانی رات میں پرانے پیپل کے نیچے جانا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تجھے پتا ہے نا کہ وہ درخت صدیوں پرانا ہے، اور لوگ کہتے ہیں وہاں جنات کا بسیرا ہے، ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے۔ رائما نے حقارت سے منہ بنایا اور شیشے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی، تو ساری زندگی ان جڑی بوٹیوں میں ہی منہ مارتی رہ جائے گی، حکیم کی بیٹی۔ تجھے کیا پتا کہ آج کی رات کیا ہے؟ آج ساون کی پہلی رات ہے، اور تجھے پتا ہے نا کہ گاؤں کی بوڑھی عورتیں کیا کہتی ہیں کہ آج کے دن اس پیپل کے درخت پر وہ جن اترتا ہے جو خزانے لٹاتا ہے، سونا چاندی بانٹتا ہے۔ پورے گاؤں کی لڑکیاں وہاں جا رہی ہیں بن سنور کر۔ اگر وہ شہزادہ مجھ پر عاشق ہو گیا نا تو میں اس گاؤں کی رانی بن جاؤں گی، رانی۔ اور تو کیا سمجھتی ہے کہ میں تجھے اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتی ہوں؟ اس لیے کہ تیری یہ منحوس اور سادہ شکل دیکھ کر وہ جن ویسے ہی بھاگ جائے گا اور میری خوبصورتی کو نظر نہیں لگے گی۔ اس کے طنزیہ جملے میرے دل میں نشتر کی طرح چبھے، مگر میں خاموش رہی۔ میں فرزانہ تھی، گاؤں کے حکیم بابا کی اکلوتی بیٹی۔ میرا رنگ رائما کی طرح دودھ جیسا سفید نہیں تھا، بلکہ گندمی اور سانولا تھا، بالکل اس مٹی جیسا جس سے ہم بنے ہیں۔ مجھے بناؤ سنگھار کا کوئی شوق نہیں تھا، مجھے تو بس اپنے بابا کی دواؤں، جنگلی پھولوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے محبت تھی۔ میرے بابا کہتے تھے کہ فرزانہ، تیری روح شفاف ہے، اور جس کی روح شفاف ہو اسے چہرے پر ملمہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن آج رائما کی باتیں اور باہر کا خوفناک موسم میرے اندر کے یقین کو ڈگمگا رہا تھا۔ چل اب اٹھ بھی جا، رائما نے حکم دیا اور میرے سر پر زبردستی ایک پرانی سی شال ڈال دی۔ میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ میرے بابا دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے اور گھر میں رائما کی ماں یعنی میری چچی کی حکمرانی تھی۔ اگر میں نہ جاتی تو گھر میں قیامت آ جاتی۔ میں نے اپنے پیروں میں پڑی پرانی چپل پہنی اور دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر سے نکلتے ہی بارش کے تھپیڑوں نے ہمارا استقبال کیا۔ گلیوں میں کیچڑ اور پانی جمع ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، صرف کبھی کبھار آسمانی بجلی چمکتی تو گاؤں کے کچے مکانات بھوت بنگلوں کی طرح دکھائی دیتے۔ ہم دونوں گاؤں کی حدود سے نکل کر اس ویران راستے پر چل پڑے جو سیدھا اس قدیم پیپل کے درخت کی طرف جاتا تھا۔ رائما سب سے آگے تھی اور اس کی چال میں ایک عجیب سی بے باکی تھی۔ وہ بار بار اپنی چوڑیاں کھنکاتی اور دوپٹہ ہوا میں لہراتی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اندیکھی مخلوق کو دعوت دے رہی ہو۔ راستے میں ہمیں گاؤں کی دوسری لڑکیاں بھی مل گئیں جو ٹولیوں کی شکل میں شور مچاتی ہوئی جا رہی تھیں۔ ان سب نے بھڑکیلے لباس پہن رکھے تھے اور فضا میں سستے عطر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو بارش کی مٹی والی خوشبو کو دبا رہی تھی۔ یہ سب اس امید میں جا رہی تھیں کہ شاید وہ جن ان پر عاشق ہو جائے اور ان کی جھولیاں سونے سے بھر دے۔ میں سب سے پیچھے سر جھکائے چل رہی تھی۔ میرے کپڑے بارش میں بھیگ کر جسم کے ساتھ چپک گئے تھے اور سرد ہوا ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لوگ دولت اور حسن کی ہوس میں اپنی جان کی بازی کیوں لگا دیتے ہیں۔ میری نظریں زمین پر تھیں تاکہ کیچڑ میں پھسل نہ جاؤں، مگر میرے کانوں میں ہوا کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کہ ان جھاڑیوں کے پیچھے کوئی ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، کیونکہ 2-3 بار مجھے اپنی دائیں جانب کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی، مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں سوائے تاریکی اور ہلتے ہوئے درختوں کے کچھ نہ تھا۔
آخر کار ہم اس میدان میں پہنچ گئے جہاں وہ پیپل کا درخت صدیوں سے سینہ تانے کھڑا تھا۔ بجلی کڑکی اور روشنی کے ایک لمحاتی جھماکے میں نے اس درخت کو دیکھا۔ یا خدا! وہ کوئی عام درخت نہیں تھا، وہ ایک دیو تھا جس کی جڑیں زمین سے باہر نکلی ہوئی تھیں، جیسے کسی اژدہے نے زمین کو جکڑ رکھا ہو۔ اس کی شاخیں اتنی گھنی اور پھیلی ہوئی تھیں کہ اس کے نیچے دن میں بھی رات کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے پتوں کی سرسراہٹ میں ایک عجیب سی گفتگو تھی، ایسا لگتا تھا جیسے ہزاروں لوگ بیک وقت سرگوشیاں کر رہے ہوں۔ گاؤں کی لڑکیاں درخت کو دیکھتے ہی بے قابو ہو گئیں، وہ شور مچاتی ہوئی اس کے نیچے بھاگیں اور بارش میں بھیگتے ہوئے جھولے ڈالنے لگیں۔ رائما سب سے آگے تھی، اس نے اپنی ایڑیاں اٹھا کر درخت کی ایک نیچی شاخ کو چھونے کی کوشش کی اور آسمان کی طرف منہ کر کے زور سے چلائی، اے سبز قبیلے کے شہزادے، دیکھ ہم آ گئیں، ہم تیرے لیے بن سور کر آئی ہیں، باہر نکل اور دیکھ میرا حسن، کیا تجھے مجھ جیسی کوئی اور ملے گی؟ اس کی آواز میں جو تکبر تھا اس سے میں کانپ گئی۔ کیا اسے ڈر نہیں لگتا؟ میں درخت سے کافی فاصلے پر ایک ٹیلے کے پاس تو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے وہاں جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم کسی کی ذاتی جگہ میں مداخلت کر رہے ہیں۔ فطرت کا بھی ایک ادب ہوتا ہے اور یہ لڑکیاں اس ادب کو پامال کر رہی تھیں۔ وہ گھاس پر اگے چھوٹے چھوٹے پھولوں کو بے دردی سے کچل رہی تھی اور ان کے پاؤں تلے کتنے ہی ننھے کیڑے مکوڑے مسل رہے تھے، مگر انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اچانک میری نظر درخت کی جڑ کے پاس ایک چھوٹے سے گڑھے پر پڑی جہاں پانی تیزی سے بھر رہا تھا۔ وہاں ایک ننھا سا پرندہ، شاید وہ مینا کا بچہ تھا، جو طوفان کی وجہ سے گھونسلے سے گر گیا تھا اور اب گندے پانی میں ڈبکیاں کھا رہا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی چونچ کھول کر مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر ان ناچتی گاتی لڑکیوں کے شور میں اس کی نحیف آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ رائما کا پاؤں اس پر آ جائے گا، کیونکہ وہ بے دھڑک ناچ رہی تھی۔ میرے اندر کا خوف ایک دم ختم ہو گیا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ فرزانہ، جان بچانا سب سے بڑی نیکی ہے، چاہے وہ جان انسان کی ہو یا حیوان کی۔ میں نے اپنی چادر سنبھالی اور کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر اس گڑھے کی طرف بھاگی۔ میں لڑکیوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتی ہوئی وہاں پہنچی۔ ہٹ جاؤ، میں نے زور سے چیخ کر کہا اور رائما کو پیچھے دھکیلا، جو بالکل اس پرندے کے اوپر پاؤں رکھنے والی تھی۔ رائما لڑکھڑا کر گری اور غصے سے چلائی، کمبخت ماری، اندھی ہے کیا؟ تجھے دکھ نہیں رہا میں رقص کر رہی ہوں؟ میرا دھیان بٹا دیا تو نے۔ میں نے اس کی گالی سنی انسنی کر دی اور جھک کر اس کانپتے ہوئے پرندے کو اپنی ہتھیلیوں میں اٹھا لیا۔ وہ سردی سے ٹھٹر رہا تھا اور اس کے پر گیلے ہو کر چپک گئے تھے۔ میں نے فوراً اپنی چادر کا خشک پلو نکالا اور اسے نرمی سے صاف کرنے لگی۔ میرے ہاتھ مٹی سے بھر گئے تھے اور میرے چہرے پر بارش اور کیچڑ کے چھینٹے تھے، مگر مجھے اس وقت اس ننھی سی جان کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تاکہ میرے جسم کی حرارت اسے مل سکے۔ میں نے درخت کی طرف دیکھا اور ایک محفوظ اونچی شاخ تلاش کی جہاں میں اسے واپس رکھ سکوں۔ میں نے ایڑیاں اٹھا کر اسے پتوں کی آڑ میں ایک محفوظ جگہ پر بٹھا دیا۔ جی لے اے ننھی جان، اللہ تیری حفاظت کرے، میں نے زیر لب کہا۔ جیسے ہی میں نے ہاتھ نیچے کیے مجھے ایک انتہائی عجیب احساس ہوا، ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہے۔ بارش کا شور، لڑکیوں کا کہکہا، بادلوں کی گرج، سب کچھ جیسے مدھم پڑ گیا ہو۔ ایک گہری خاموشی میرے گرد چھا گئی اور پھر مجھے دوبارہ وہی احساس ہوا جو راستے میں ہوا تھا۔ کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن اس بار یہ نظر کہیں دور سے نہیں تھی بلکہ بالکل میرے اوپر سے آ رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ سے سر اٹھایا اور اوپر پیپل کے گھنے پتوں کی طرف دیکھا۔ بجلی زور سے کڑکی اور اس کی سفید روشنی میں مجھے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر ایک ہیولا نظر آیا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ایک سایہ تھا، ایک وجود جو اندھیرے اور روشنی سے مل کر بنا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر اس کی آنکھیں، وہی سبز چمکتی ہوئی آنکھیں سیدھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ نظر خوفناک نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی گہرائی تھی جس نے میرے قدم جکڑ لیے۔ مجھے لگا جیسے وہ میری روح کے اندر جھانک رہا ہے۔ رائما اور باقی لڑکیاں ابھی بھی ناچ رہی تھیں اور انہیں اس وجود کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن میں جان گئی تھی کہ لیجنڈ سچ تھا، وہ وہاں موجود تھا، پیپل کا وارث۔ میں خوف سے پیچھے ہٹی تو میرا پاؤں پھسلا، مگر اس سے پہلے کہ میں گرتی، ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا جس نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہوا باقی طوفانی ہواؤں سے مختلف تھی، اس میں مٹی کی نہیں بلکہ رات کی رانی اور موتیے کی شدید خوشبو تھی۔ چلو واپس چلتے ہیں، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ رائما کی آواز نے مجھے اس شہر سے باہر نکالا۔ شاید وہ تھک چکی تھی یا پھر اسے مایوسی ہوئی تھی کہ ابھی تک کوئی خزانہ نہیں گرا۔ ہاں چلو، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔
میں نے آخری بار ڈرتے ڈرتے اوپر دیکھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ہلتے ہوئے پتے تھے۔ ہم سب واپسی کے لیے مڑے۔ رائما بڑبڑا رہی تھی، یہ سب بکواس ہے، کوئی جن ون نہیں آتا۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ پیچھے سے ایک کھنک کی آواز آئی، جیسے دھات پتھر سے ٹکرائی ہو۔ رائما بجلی کی تیزی سے مڑی۔ وہاں کیچڑ میں جہاں رائما کھڑی تھی ایک سنہری چمکدار سکہ پڑا ہوا تھا۔ بجلی کی روشنی میں وہ سونے کا لگ رہا تھا۔ رائما کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ ہائے اللہ، مل گیا، مجھے مل گیا! وہ پاگلوں کی طرح چیخی اور جھپٹ کر سکہ اٹھا لیا۔ دیکھو، میں نہ کہتی تھی وہ مجھ پر عاشق ہوگا، دیکھو اس نے مجھے نشانی دی ہے، سونا ہے یہ، خالص سونا۔ لڑکیاں حسد اور رشک سے رائما کو گھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ ہر کوئی اس سکے کو چھونا چاہتا تھا۔ میرا دل عجیب سے وسوسوں میں گھر گیا۔ اگر وہ وہاں موجود تھا تو اس نے رائما کو یہ کیوں دیا؟ کیا وہ واقعی اس کے تکبر اور سچ دھج پر ریجھ گیا تھا؟ کیا واقعی جنات کو بھی ظاہری حسن چاہیے ہوتا ہے؟ میں افسردگی سے سر جھکائے کھڑی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کچھ گرنے کا احساس ہوا، بہت ہلکا سا، جیسے کوئی پنکھڑی گری ہو۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ وہ کوئی سکہ نہیں تھا، وہ ایک پھول تھا، ایک عجیب و غریب نیلا پھول، جس کی پنکھڑیاں مخمل کی طرح نرم تھیں اور اس میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو ابھی اس ہوا کے جھونکے میں تھی۔ میں حیران رہ گئی، اس موسم میں اور اس علاقے میں نیلے پھول نہیں ہوتے، یہ یہاں کہاں سے آیا؟ میں نے بے اختیار اوپر دیکھا۔ درخت خاموش کھڑا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ یہ پھول وہیں سے گرا ہے۔ میں نے جلدی سے وہ پھول اپنی مٹھی میں چھپا لیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، مگر مجھے اتنا محسوس ہوا کہ رائما کے ہاتھ میں دھات کا ٹکڑا ہے اور میرے ہاتھ میں قدرت کا ایک زندہ شاہکار۔ گھر واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ رائما اپنی فتح کے نشے میں سرشار تھی۔ وہ بار بار وہ سکہ چوم رہی تھی اور منصوبہ بنا رہی تھی کہ وہ اس سے کیا کیا خریدے گی، اور میں اس نیلے پھول کی خوشبو اور ان سب آنکھوں کے سحر میں جکڑی ہوئی تھی۔ مجھے ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ یہ رات میری زندگی کی آخری پرسکون رات ثابت ہونے والی تھی، اور وہ نیلا پھول کوئی تحفہ نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا کا بلاوا تھا جس سے انسانوں کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ گھر پہنچ کر میں نے وہ پھول پانی کے پیالے میں رکھ دیا۔ میں لیٹ تو گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی، مگر میرے اندر ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ رائما اپنی ماں کو وہ سکہ دکھا کر خوش ہو رہی تھی، مگر میرے کمرے میں ایک الگ ہی منظر تھا۔ وہ نیلا پھول جو میں نے مٹی کے پیالے میں تیرایا تھا، اس کی ہلکی نیلی روشنی اب پورے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، بلکہ چاندنی جیسی ٹھنڈی اور سحر انگیز چمک تھی، جس نے میرے کچے کمرے کی دیواروں کو بھی روشن کر دیا تھا۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی، مگر میری نظریں بار بار اس پیالے کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پھول سانس لے رہا ہو۔ اس کی پنکھڑیاں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں اور بند ہو رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں وہ خوشبو تیز ہوتی جا رہی تھی جو مجھے اس پیپل کے درخت کے نیچے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس پیالے کے قریب کیا۔ مجھے لگا جیسے کسی اندیکھے وجود نے میرا ہاتھ تھام لیا ہو۔ ایک عجیب سا سکون میرے پورے جسم میں سرایت کر گیا۔ میرا دل جو کچھ دیر پہلے تک خوف سے ڈوب رہا تھا، اب ایک انجانی مسرت سے بھر گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ میں اس کی سانسوں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، حالانکہ کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ صبح ہوئی تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ ابھی میں بستر سے اٹھی بھی نہیں تھی کہ باہر دالان میں عورتوں کا شور سنائی دینے لگا۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ پورا گاؤں ہماری دہلیز پر امڈ آیا ہے۔ دیکھو نہیں دیکھو، یہ ہے وہ سکہ، خالص سونے کا ہے، اسے دانت سے کاٹ کر دیکھ لو، اصلی ہے۔ رائما اپنی ماں کے ساتھ تخت پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں وہی سنہری سکہ تھا جو رات اسے کیچڑ سے ملا تھا۔ اس کے چہرے پر غرور اور تکبر کا ایسا رنگ تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ گاؤں کی عورتیں حسرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں اور مبارکبادیں دے رہی تھیں۔ چچی جان کے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ہر آنے والی عورت کو بتا رہی تھی کہ کیسے جنات ان کی بیٹی کے حسن کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ رائما کی نظر مجھ پر پڑی تو اس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ اچھالی۔ ارے او فرزانہ، دیکھ لے، تیری قسمت میں تو وہی جڑی بوٹیاں ہیں، اور میری قسمت دیکھ، شہزادہ خود میرے قدموں میں نچھاور ہو گیا ہے۔ اب میں اس گاؤں میں نہیں رہوں گی، میں شہر جاؤں گی اور محلوں میں رہوں گی، تو یہیں سڑتی رہی ہو اپنی ان کڑوی دوائیوں کے ساتھ۔ اس کی باتوں پر کچھ عورتیں ہنس پڑیں۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں خاموشی سے وہاں سے ہٹ کر گھر کے پچھواڑے میں چلی گئی جہاں میرے بابا نے جڑی بوٹیوں کی کیاری بنا رکھی تھی۔ کل شام ہی میں نے وہاں دھنیا اور پودینے کے کچھ بیج بوئے تھے اور مٹی برابر کی تھی،
مگر جب میری نظر اس کیاری پر پڑی تو میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ بیج جو میں نے کل بوئے تھے وہ راتوں رات اگائے تھے، اور صرف اگے نہیں تھے بلکہ پوری کیاری ہرے بھرے اور لہلہاتے پودوں سے بھر چکی تھی۔ پودینے کے پتے اتنے بڑے اور چمکدار تھے کہ میں نے آج تک ایسے پتے نہیں دیکھے تھے، اور ان میں سے وہی خوشبو آ رہی تھی، بالکل وہی رات کی رانی اور موتیے جیسی خوشبو جو اس نیلے پھول میں تھی۔ میں حیرت سے اپنی آنکھیں ملنے لگی کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی کل ہی تو بیج ڈالے تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے ایک پتے کو چھوا تو وہ ایسے لہلہایا جیسے مجھے سلام کر رہا ہو۔ تبھی پیچھے سے بھاری قدموں کی آہٹ آئی۔ فرزانہ بیٹی، یہ کیا ہے؟ یہ میرے بابا حکیم صاحب کی آواز تھی، جو شاید ابھی سفر سے واپس لوٹے تھے اور سیدھا اپنے دوا خانے کی طرف آ گئے تھے۔ ان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھے اور جھک کر مٹی کو ہاتھ لگایا، پھر ایک پودا توڑ کر اسے سونگا۔ ان کے چہرے پر خوف اور حیرت کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ بابا، میں نے کل شام ہی بیج ڈالے تھے، مجھے نہیں پتا یہ اتنی جلدی کیسے؟ میں ہکلانے لگی۔ حکیم بابا نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ انہوں نے میرا ماتھا چھوا اور پھر میرے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ معمولی پودے نہیں ہے بیٹی، اس مٹی میں کچھ مل گیا ہے، کوئی ایسی طاقت جو فطرت کے اصولوں سے ہٹ کر ہے۔ دیکھو ان کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، اور خوشبو، یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ رائمہ وہاں آ گئی۔ اسے شاید اپنی تعریفوں سے فرصت مل گئی تھی، یا پھر وہ مجھے مزید جلانے آئی تھی، مگر جیسے ہی اس کی نظر کیاری پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کیا ہے؟ کل تو یہاں صرف مٹی تھی، یہ جنگل راتوں رات کیسے اگایا؟ اس نے چھک بھری نظروں سے مجھے دیکھا، پھر بابا کی طرف مڑی۔ تایا ابو، یہ فرزانہ نے کیا کیا ہے؟ ضرور اس نے کوئی کالا جادو کیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ایسی جڑی بوٹیاں تبھی اگتی ہیں جب کوئی شیطانی عمل کیا جائے۔ خاموش ہو جا نادان لڑکی، بابا نے اسے ڈانٹ دیا۔ قدرت کے کاموں میں دخل مت دے، جا اپنا کام کر۔ رائمہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے وہ مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھ گئی جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک گہرا شک اور حسد بھی جاگ اٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید مجھے کچھ ایسا مل گیا ہے جو اس کے سونے کے سکے سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ بات اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اگلے چند دن عجیب سے گزرے۔ رائمہ کا سکہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ دور دور سے اسے دیکھنے آ رہے تھے۔ لیکن میرے ساتھ کچھ اور ہی ہو رہا تھا۔ میرا چہرہ جو پہلے سانولا اور مرجھایا ہوا رہتا تھا، اب اس میں ایک عجیب سا نکھار آ گیا تھا۔ میری جلد چمکنے لگی تھی، اور میرے بال جو پہلے روکھے تھے اب ریشم کی طرح ملائم ہو گئے تھے۔ مجھے کوئی کریم یا اپٹن لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس صبح اٹھتی تو لگتا جیسے چاندنی میں نہا کر نکلی ہوں۔ رائمہ یہ سب نوٹ کر رہی تھی۔ اس کا حسد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ وہ میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ سچ سچ بتا فرزانہ، تو رات کو چھپ کر کیا لگاتی ہے منہ پر؟ تیرے پاس تو کوئی سکہ نہیں آیا، پھر یہ روپ کہاں سے آ رہا ہے؟ ضرور تو نے وہ سکہ چرا لیا ہے میرا، یا پھر تو کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے کچھ نہیں چرایا رائمہ، کچھ اللہ کا خوف کر۔ میں نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر وہ میرا بازو مروڑ کر بولی، مجھے بے وقوف مت سمجھ، تیری یہ کیاری، تیرا یہ نکھار، دال میں کچھ کالا ہے، اور میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ تو کس بلا کو اپنے قابو میں کیے بیٹھی ہے۔ اس رات میں جلدی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میرا دل بوجھل تھا۔ رائمہ کی باتیں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ نیند کی وادیوں میں اترتے ہی میں نے خود کو دوبارہ اسی پیپل کے درخت کے نیچے پایا، مگر اس بار وہاں بارش نہیں تھی، بلکہ ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ درخت کے پتے خاموش تھے اور فضا میں ایک پراسرار سکون تھا۔ فرزانہ، ایک بھاری اور مردانہ آواز میرے کانوں میں گونجی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں لگتی تھی، یہ اتنی گہری تھی جیسے زمین کے سینے سے نکل رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ کون ہے؟ کون ہے وہاں؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے پوچھا۔ ڈرو مت، وہ آواز دوبارہ آئی، اور پھر دھند چھٹی اور درخت کے تنے کے پاس وہی ہیولا ابھرا جو میں نے ساون کی رات دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ اب بھی واضح نہیں تھا، مگر وہ سبز آنکھیں اندھیرے میں روشن تھیں۔ لوگ حسن پر مرتے ہیں فرزانہ، میں احساس پر مر گیا ہوں۔ تمہارے دل کی پاکیزگی نے مجھے قید کر لیا ہے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے ہمت کر کے پوچھا۔ میں وہ ہوں جسے تمہاری دنیا والے وہم کہتے ہیں، خوف کہتے ہیں، لیکن میں حقیقت ہوں۔ وہ سکہ جو تمہاری بہن نے اٹھایا، وہ صرف دھات کا ایک ٹکڑا ہے،
جو اس کی روح کو زنگ لگا دے گا، لیکن جو پھول تمہارے پاس ہے وہ میری دنیا کی نشانی ہے۔ اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ اب تمہاری حفاظت میرے ذمے ہے۔ میری آنکھ کھل گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینے میں شرابور میں اٹھ کر بیٹھی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے فوراً پیالے کی طرف دیکھا۔ وہ نیلا پھول جو اب تک مرجھا جانا چاہیے تھا، وہ نہ صرف تر و تازہ تھا بلکہ اس کے ساتھ 2 اور ننھی کلیاں پھوٹ پڑی تھیں۔ خواب کی سچائی میرے سامنے تھی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ ایک اور آنکھ بھی جاگ رہی تھی۔ دروازے کی دراڑ سے رائما کی آنکھ جھانک رہی تھی۔ اس نے وہ نیلی روشنی اور میری گھبراہٹ دیکھ لی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا۔ تایا ابو غضب ہو گیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رائما چیختی ہوئے صحن میں آئی جہاں بابا وضو کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ ہوا میں لہرا رہے تھے اور وہ ڈرامائی انداز میں اپنا سینہ پیٹ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ بابا نے گھبرا کر پوچھا۔ یہ فرزانہ، یہ رات کو چھپ کر کالا جادو کرتی ہے۔ میں نے ابھی اس کے کمرے میں دیکھا ہے۔ ایک عجیب سی نیلی روشنی تھی اور یہ کسی سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تایا ابو، اس کا تعلق شیطانی طاقتوں سے ہو گیا ہے، اسی لیے تو اس کی کیاری راتوں رات ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ بھی بدل گیا ہے۔ یہ ہم سب کو مروا دے گی۔ اس گھر پر آسیب کا سایہ لے آئی ہے یہ۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ بابا کی آنکھوں میں پہلی بار میرے لیے غصہ نہیں بلکہ خوف تھا۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی شور سن کر جمع ہو گئے تھے۔ فرزانہ، کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ بابا نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا تیرے کمرے میں کوئی ہے؟ نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو سو رہی تھی۔ میں رو پڑی، مگر رائما نے لپک کر میرا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے کھینچتی ہوئی میرے کمرے کی طرف لے گئی۔ آؤ، خود دیکھ لو، اس کے کمرے میں وہ منحوس پھول ہے جو چمکتا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ہم سب کمرے میں داخل ہوئے مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ پیالہ خالی تھا۔ وہ نیلا پھول اور اس کی کلیاں غائب ہو چکی تھی۔ شاید وہ صرف میری آنکھوں کے لیے تھا یا پھر اس غیبی محافظ نے اسے چھپا دیا تھا، مگر رائما باز آنے والی نہیں تھی۔ اس نے چھپا دیا ہے تایا ابو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ لڑکی ڈائن بن چکی ہے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ پورا گاؤں برباد ہو جائے گا۔ کل کو یہ ہمارے بچوں پر جادو کرے گی۔ اسے نکالیں گھر سے، ورنہ وہ پیپل والا جن ہم سب کو کچا چبا جائے گا۔ گاؤں والوں میں چہمیں گویاں شروع ہو گئیں۔ وہم جو دیہاتیوں کی رگ رگ میں بسا ہوتا ہے اب سر اٹھانے لگا تھا۔ ایک بوڑھی عورت بولی، حکیم صاحب، لڑکی کا راتوں رات رنگ روپ بدلنا اور بے موسم کیاریاں ہری ہونا، یہ باتیں عام نہیں ہیں۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ پیپل کا درخت منحوس ہے اور لگتا ہے تمہاری بیٹی پر اس کا سایہ پڑ گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ پورے گاؤں پر عذاب آئے، اس کا علاج کرو یا اسے دور کرو۔ بابا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ رائما کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لوگوں کو دلیل سے زیادہ خوف پر یقین ہوتا ہے۔ میں کونے میں کھڑی رو رہی تھی اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی میری صفائی نہیں سنے گا۔ ماحول میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی تھی۔ لوگوں کی نظریں جو کل تک مجھے شفقت سے دیکھتی تھیں اب نفرت اور خوف میں بدل چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اپنے ہی گھر میں اجنبی ہو گئی ہوں۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے نمبردار نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، جو شور سن کر وہاں پہنچ چکا تھا، کہ اگر اس لڑکی پر سایہ ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ اس پیپل کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے اور اس لڑکی کو گاؤں کے پرانے کنویں پر لے جا کر نہلایا جائے تاکہ اثر زائل ہو، ورنہ ہم اسے گاؤں میں نہیں رہنے دیں گے۔ درخت کاٹنے کی بات سن کر میرے دل پر جیسے خنجر چلا۔ وہ درخت، وہ تو میرا محافظ تھا، وہ تھا جس نے مجھے وہ پھول دیا تھا۔ پیپل کا درخت کاٹ دیا جائے، یہ جملہ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہی لوگ جو کل تک میرے بابا سے دوا لینے آتے تھے اور مجھے دعائیں دیتے تھے، آج مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی اچھوت ہوں، کوئی ناپاک وجود ہوں جسے اس گاؤں کی زمین سے مٹا دینا ہی بہتر ہے۔ بابا نے آگے بڑھ کر نمبردار کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ خدا کا خوف کرو نمبردار صاحب، یہ بچی ہے میری، معصوم ہے۔ اس نے آج تک کسی چیونٹی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ جادو ٹونا کیسے کر سکتی ہے؟ رائما کی باتوں میں مت آؤ، یہ بچپنے میں کچھ بھی بول رہی ہے۔ اور اس درخت کو کاٹنے سے کیا ملے گا؟ وہ تو صدیوں سے وہاں کھڑا ہے، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے۔ رائما نے بابا کی بات کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں میں صفاقی ناچ رہی تھی۔ تایا ابو، آپ کی محبت نے ہی تو اسے بگاڑا ہے۔ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا کہ اس کا چہرہ کیسے بدل گیا ہے؟
یہ جو نور اس کے چہرے پر ہے یہ قدرتی نہیں ہے، یہ اسی شیطان کا دیا ہوا ہے جو اس درخت پر رہتا ہے۔ اگر آج ہم نے وہ درخت نہ گرایا تو کل کو یہ جن اس پورے گاؤں کی عورتوں پر قبضہ کر لے گا۔ پھر نہ روئیے گا کہ رائما نے بتایا نہیں تھا۔ رائما نے ایسی مہارت سے گاؤں والوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا کہ سب کے چہرے غصے سے تمتمانے لگے تھے۔ جہالت اور خوف جب مل جائیں تو انسان درندہ بن جاتا ہے، اور اس وقت میرے سامنے انسان نہیں بلکہ درندے کھڑے تھے جو اپنی حفاظت کے نام پر کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ کل صبح سورج نکلتے ہی ہم اس درخت کا کام تمام کر دیں گے۔ نمبردار نے حتمی فیصلہ سنایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اور تب تک اس لڑکی کو اس کمرے میں بند رکھا جائے گا، کوئی اسے باہر نہیں نکالے گا۔ کل اسے بھی وہیں لے جا کر دیکھا جائے گا کہ اس کا محافظ اسے بچانے آتا ہے یا نہیں۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور باہر سے کنڈی لگا دی گئی۔ کمرے میں اب صرف میں تھی اور میری گہری تنہائی۔ میں فرش پر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی فکر نہیں تھی، مجھے اس درخت کی فکر تھی، وہ جو بے زبان تھا، جس نے مجھے وہ نیلا پھول دیا تھا، جس نے مجھے گرنے سے بچایا تھا۔ کل یہ ظالم لوگ اسے مار دیں گے۔ رات گہری ہوتی گئی، گاؤں میں عجیب سی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان سے پہلے آتی ہے۔ میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی کہ اچانک روشن دان سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اندر آیا۔ اس ہوا میں وہی مانوس خوشبو تھی، رات کی رانی اور گیلی مٹی کی خوشبو۔ میں چونکی اور سر اٹھایا۔ فرزانہ! ہوا کی سرگوشیوں میں میرا نام پکارا گیا۔ یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ آواز میرے دل کے اندر گونجی تھی۔ کیوں روتی ہو نادان لڑکی؟ موت تو صرف جسم کو آتی ہے، روح کو کون مار سکتا ہے؟ میں نے دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ سامنے آئے نا۔ وہ لوگ کل آپ کے گھر کو اجاڑ دیں گے، وہ اس درخت کو کاٹ دیں گے۔ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ آپ تو جن ہے نا، آپ کے پاس تو طاقت ہے، انہیں روکیں، انہیں ڈرائیں۔ میں نے روتے ہوئے ہواؤں سے شکوہ کیا۔ میں انسانوں کو نہیں ڈراتا فرزانہ، ڈر تو ان کے اپنے اندر ہے، ان کے گناہوں کا، ان کے حسد کا۔ وہ درخت کو نہیں کاٹ رہے، وہ اپنے ہی محافظ کو مار رہے ہیں۔ میں صدیوں سے ان کے کھیتوں کی، ان کی نسلوں کی حفاظت کر رہا ہوں، مگر انسان ناشکرا ہے، وہ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ مگر میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی، میں انہیں روکوں گی۔ میری آواز میں ایک عجیب سا عزم جاگ اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں آنا چاہیے فرزانہ، وہاں خون بہے گا۔ انسانوں کے ہاتھ جب کلہاڑیوں پر جم جاتے ہیں تو وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تم معصوم ہو، تم اس آگ میں مت کودنا۔ لیکن میں کیسے نہ آؤں؟ آپ نے مجھے یہ پھول دیا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی جہاں وہ نیلا پھول اب بھی مہک رہا تھا، حالانکہ اسے وہاں سے غائب ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ میرے پاس واپس آ گیا تھا۔ آپ نے میری حفاظت کی، اب میری باری ہے۔ ہوا کا جھونکا میرے چہرے کو چھو کر گزر گیا، جیسے کسی نے پیار سے میرے آنسو پونچھے ہوں۔ پھر خاموشی چھا گئی، لیکن اس خاموشی میں اب مایوسی نہیں تھی، ایک جنگ کا اعلان تھا۔ صبح ہوئی تو گاؤں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ آسمان پر گہرے سرمئی بادل چھائے ہوئے تھے، جیسے سورج نے بھی اس ظلم کو دیکھنے سے انکار کر دیا ہو۔ پرندے خاموش تھے اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھیں۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور دو مضبوط عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے میرے بازو پکڑے اور مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئیں۔ صحن میں مردوں کا ہجوم تھا، سب کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں، کدالیں اور رسیاں تھیں۔ ان کے چہروں پر ایک جنونی کیفیت تھی۔ رائما سب سے آگے کھڑی تھی، اس نے آج بھی نئے کپڑے پہن رکھے تھے اور گلے میں وہی جعلی سونے کا سکہ لٹکا رکھا تھا جسے وہ اپنی فتح کی نشانی سمجھتی تھی۔ لے آؤ اس ڈائن کو، رائما نے نفرت سے تھوکا۔ آج اس کے سامنے اس کے پیارے درخت کے ٹکڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ کالا جادو کیسے ٹوٹتا ہے۔ بابا ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھے تھے، شاید انہیں بھی ڈرا دھمکا کر چپ کرا دیا گیا تھا، یا پھر وہ بیٹی کی رسوائی کے غم سے نڈھال تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر وہ کچھ نہ کر سکے۔ چلو، نمبردار نے اشارہ کیا اور جلوس روانہ ہوا۔ یہ کسی میلے کا جلوس نہیں تھا، بلکہ نفرت کا مارچ تھا۔ میں ننگے پاؤں تھی، کنکر اور کانٹے میرے پیروں میں چبھ رہے تھے، مگر مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا سارا دھیان اس راستے پر تھا جو اس قدیم درخت کی طرف جاتا تھا۔ بادل اتنے نیچے آ چکے تھے کہ لگتا تھا ابھی سروں سے ٹکرا جائیں گے۔ ہوا رک چکی تھی، ایک حبس سا تاری تھا۔ جیسے جیسے ہم درخت کے قریب پہنچے، میرا دل بیٹھنے لگا۔ وہ دیو ہیکل درخت اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے پتے ساکت تھے، جیسے وہ اپنی موت کا انتظار کر رہے ہوں۔ اس کی پھیلی ہوئی شاخیں آج مجھے دعاؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہاتھ لگ رہی تھیں۔ کاٹ دو اسے، جڑ سے اکھاڑ دو،
تاکہ پھر کبھی کوئی جن یہاں بسیرا نہ کر سکے۔ رائما چیخی۔ مردوں نے اپنی کلہاڑیاں سیدھی کیں اور درخت کی طرف بڑھے۔ ان کے قدموں کی دھمک زمین کو لرزا رہی تھی۔ نہیں، رک جاؤ! میں پوری طاقت سے چلائی اور ان عورتوں کے ہاتھوں سے اپنا بازو چھڑا کر بھاگی۔ مجھے نہیں پتا میرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی۔ شاید یہ وہ جنون تھا جو محبت اور سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ میں بھاگتی ہوئی سیدھی درخت کے تنے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنی باہیں پھیلا دیں۔ خبردار، اگر کسی نے اس درخت کو ہاتھ بھی لگایا تو پہلے مجھے کاٹنا پڑے گا۔ میری آواز میں ایسی گونج تھی کہ ایک لمحے کے لیے سب کے قدم تھم گئے۔ نمبردار غصے سے آگے بڑھا۔ ہٹ جا پاگل لڑکی، کیوں اپنی جان گنوانا چاہتی ہے؟ یہ درخت منحوس ہے، یہ تجھے کھا جائے گا۔ یہ منحوس نہیں ہے، منحوس تم لوگوں کی سوچ ہے۔ منحوس وہ لالچ ہے جو تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نے رائما کی طرف انگلی اٹھائی۔ یہ جو سکہ گلے میں لٹکائے پھر رہی ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، اور تم سب اس جھوٹ کے پیچھے پاگل ہو گئے ہو۔ یہ درخت ہمیں سایہ دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، اور تم اسے ہی مارنے آئے ہو۔ رائما کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ سن لیا تم لوگوں نے؟ یہ ابھی بھی اس شیطان کی طرفداری کر رہی ہے۔ اس پر اس جن کا اثر بہت گہرا ہو چکا ہے۔ ہٹاؤ اسے راستے سے۔ اگر یہ نہیں ہٹتی تو اس کے ساتھ بھی وہی کرو جو اس درخت کے ساتھ کرنے آئے ہو۔ اس کے اکسانے پر ہجوم میں پھر سے جوش پیدا ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا جس کے ہاتھ میں بھاری کلہاڑی تھی آگے بڑھا۔ ہٹ جا بی بی، ورنہ خون کی ذمہ دار تو خود ہوگی۔ میں نہیں ہٹی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنا گال درخت کی کھردری چھال کے ساتھ لگا دیا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے درخت کے اندر ایک دل دھڑک رہا ہے۔ دھک دھک دھک۔ اے میرے محافظ، اگر آج میرا خون بہنے سے تیری جان بچتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، میں نے دل میں کہا۔ لڑکے نے کلہاڑی ہوا میں لہرائی۔ لوگوں کی سانسیں تھم گئیں۔ رائما کے چہرے پر ایک وحشیانہ مسکراہٹ تھی۔ کلہاڑی کا پھل ہوا کو چیرتا ہوا نیچے آیا، لیکن ٹھیک اسی لمحے جب کلہاڑی درخت کے تنے کو چھونے والی تھی، آسمان سے ایک ایسی خوفناک کڑک سنائی دی کہ کئی لوگ خوف سے زمین پر گر گئے۔ یہ بادلوں کی گرج نہیں تھی، یہ کسی کے غضب کی آواز تھی۔ زمین دہل اٹھی۔ وہ لڑکا جس نے کلہاڑی اٹھائی تھی ایک جھٹکے سے پیچھے جا گرا، جیسے کسی اندھے کی دیوار نے اسے اٹھا کر پیچھے پھینک دیا ہو۔ اس کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر دور جا گری اور اس کا لوہا پگھلنے لگا جیسے آگ میں ڈال دیا گیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ نمبردار خوف سے پیچھے ہٹا۔ سب لوگ دہشت زدہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سرمئی بادل اب گہرے سیاہ ہو چکے تھے اور ان کے بیچ میں سے سبز رنگ کی بجلیاں کوندا لپک رہی تھیں۔ ہوا ایک دم سے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اتنی تیز آندھی کہ لوگوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ درخت کے پتے جو ابھی ساکت تھے اب ایک خوفناک شور کے ساتھ ہلنے لگے، جیسے ہزاروں تلواریں آپس میں ٹکرا رہی ہوں۔ اور پھر درخت کی سب سے اونچی شاخ سے ایک سایہ اترا۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، یہ کوئی دھند نہیں تھی، یہ ایک مکمل وجود تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ اس کا لباس سبز روشنی سے بنا ہوا لگ رہا تھا اور اس کے لمبے بال ہوا میں سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے، لیکن سب سے خوفناک اس کی آنکھیں تھیں۔ وہ دو جلتے ہوئے سورج تھے جو سیدھا گاؤں والوں کے دلوں کو پگھلا رہے تھے۔ سبز قبیلے کا شہزادہ بہرام پہلی بار اپنی اصلی شکل میں انسانوں کے سامنے تھا۔ اس کا قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ تھا اور اس کے چہرے پر جلال ایسا تھا کہ آنکھ ملانا مشکل تھا۔ رائما کی چیخ نکل گئی۔ وہ جو ابھی تک اپنی فتح کا جشن منا رہی تھی اب تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ بہرام نے زمین پر قدم رکھا تو زمین لرز گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے قریب آیا۔ میں ابھی تک درخت سے چپکی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر مجھے میرے کندھے سے تھاما اور مجھے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ پھر اس نے سر اٹھا کر مجمع کی طرف دیکھا۔ اس کی آواز بادلوں کی گرج سے زیادہ بھاری تھی۔ تم نے فطرت کے قانون کو للکارا ہے۔ تم نے ایک معصوم محافظ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اب تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج یہاں انصاف نہیں، حساب ہوگا۔ اس کے لہجے میں جو ٹھنڈک اور غصہ تھا، اس نے گاؤں کے بہادر سے بہادر مرد کے ہاتھ سے بھی کلہاڑی گرا دی۔ لوگ بھاگنا چاہتے تھے مگر ان کے پیر زمین سے جڑ گئے تھے۔ درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکل رہی تھیں اور سانپوں کی طرح رینگتی ہوئی ان لوگوں کے گرد گھیرا ڈال رہی تھیں جنہوں نے اسے کاٹنے کا ارادہ کیا تھا۔ بہرام کی نظریں سیدھی رائما پر جم گئیں جو اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اور تم، جس نے جھوٹ کی بنیاد پر یہ فساد کھڑا کیا، آج تمہیں تمہارے سونے کی سکے کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بہرام نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور فضا میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ سب کی نظریں رائما کے گلے میں لٹکتے اس سنہری سکے پر گڑی ہوئی تھیں جو اس کے تکبر کا باعث تھا۔ اچانک وہ سکہ لرزا۔
اس کی سنہری چمک مان پڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیلا سونا ایک سوکھے سیاہ اور بدصورت پتے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہی پتا تھا جو خزاں میں درختوں سے گر کر پیروں تلے رون دیا جاتا ہے۔ رائما نے جب اپنی گردن پر ٹھنڈی دھات کی جگہ کسی خشک اور کھردرے تنکے کا لمس محسوس کیا تو اس نے جھک کر دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیا؟ میرا سونا! میرا سونا کہاں گیا؟ وہ پاگلوں کی طرح چیخی اور گلے سے وہ سوکھا پتا نوچ کر زمین پر پھینک دیا۔ وہ جس چیز کو اپنی قسمت سمجھ رہی تھی وہ محض ایک دھوکہ تھا، ایک سراب تھا جس نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال رکھا تھا۔ بہرام کی ہنسی گونجی، مگر اس ہنسی میں خوشی نہیں بلکہ ایک گہرا طنز چھپا تھا۔ دیکھ لیا تم سب نے، اس نے اپنی گرجدار آواز میں کہا۔ تم انسانوں کی نظر صرف ظاہر کو دیکھتی ہے۔ تم نے پیتل کو سونا سمجھا اور حقیقت کو ٹھکرا دیا۔ رائما کو جو ملا وہ اس کی نیت کا پھل تھا۔ اس کے دل میں ہوس تھی، لالچ تھا، اس لیے اسے وہ ملا جو دیکھنے میں سونا تھا مگر حقیقت میں کوڑا۔ اور تم سب بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کیونکہ تمہارے دلوں میں بھی وہی لالچ بھرا ہوا ہے۔ گاؤں والے شرمندگی اور خوف سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ وہ کلہاڑیاں جو ابھی کچھ دیر پہلے تک درخت کاٹنے کے لیے اٹھی تھیں اب ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھیں۔ نمبردار جو گاؤں کا سب سے طاقتور آدمی سمجھا جاتا تھا اس وقت ایک بے بس بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ بہرام نے اپنی سبز انگلیوں کا رخ میری طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غضب اب نرمی میں بدل گیا تھا جس نے مجھے ساون کی اس رات اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اور یہ لڑکی جسے تم لوگ ڈائن کہہ رہے تھے، جسے تم نے سماج سے نکالنے کا فیصلہ کیا، جانتے ہو اسے کیا ملا؟ بہرام نے ایک چٹکی بجائی اور میری مٹھی خود بخود کھل گئی۔ وہ نیلا پھول جو میں نے چھپا رکھا تھا وہ ہوا میں بلند ہوا اور میرے سر کے اوپر چکر لگانے لگا۔ اس میں سے نکلنے والی نیلی روشنی نے اندھیرا چھانٹ دیا اور اس کی خوشبو نے پورے میدان کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ خوشبو اتنی پاکیزہ تھی کہ جس جس کے نتنوں سے ٹکرائی اس کا دل پگھلتا گیا۔ لوگوں کو اپنے اندر کا میل صاف ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یہ پرستان کا پھول ہے، بہرام نے انکشاف کیا۔ یہ صرف ان کے پاس رہتا ہے جن کا من صاف ہو۔ تم سب ساون کی رات کنواری لڑکیوں کو لے کر آئے تھے نا؟ تم سمجھتے ہو کہ کنوارا پن صرف جسم کا ہوتا ہے؟ نہیں نادان انسانوں، اصل پاکیزگی دل کی ہوتی ہے۔ جب دل میں حسد، جلن اور لالچ کا داغ نہ ہو تب وہ دل کنوارا کہلاتا ہے۔ اور اس پورے مجمع میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جس کا دل معصوم بچے کی طرح شفاف تھا۔ اس نے مجھ سے سونا نہیں مانگا، اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک ننھے پرندے کی جان بچائی۔ اس نے قدرت کو روندا نہیں بلکہ اس کا احترام کیا۔ حکیم بابا روتے ہوئے آگے بڑھے اور مجھے گلے لگا لیا۔ ان کے آنسو میرے کندھے بھگو رہے تھے۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں ڈر گیا تھا، میں تیری سچائی پر یقین نہیں کر سکا، میں ایک کمزور باپ ہوں۔ نہیں بابا، آپ کمزور نہیں ہیں، یہ حالات ہی ایسے تھے، میں نے سسکتے ہوئے کہا۔ رائما اب بھی زمین پر بیٹھی تھی، اس کا سارا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے حسرت سے اس نیلے پھول کو دیکھا جو اب میرے بالوں میں سج چکا تھا۔ اسے اپنی ہار کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ حسن کریموں اور غازوں سے نہیں بلکہ کردار کی روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ بہرام آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ اس کا دیو ہیکل وجود اب سمٹ کر ایک عام انسان کے قد کے برابر آ گیا تھا، مگر اس کا روب ویسا ہی تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ اس کی ہتھیلی پر لکیروں کی جگہ روشنی کی لہریں تھیں۔ فرزانہ، اس دنیا نے تمہیں سوائے دکھوں کے کچھ نہیں دیا۔ یہ لوگ تمہاری قدر نہیں جانتے۔ یہ آج معافی مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ کل جب خوف ختم ہوگا تو یہ پھر سے وہی کریں گے۔ ان کی فطرت میں ڈسنا ہے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جاتا ہوں۔ وہاں کوئی درخت نہیں کاٹتا، وہاں کوئی کسی کا حق نہیں مارتا، وہاں صرف سکون ہے، پھول ہیں اور میں ہوں۔ میں تمہیں وہاں کی رانی بنا کر رکھوں گا جہاں دکھ کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی پیشکش میں اتنی کشش تھی کہ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ میں اس کا ہاتھ تھام لوں اور اس ظالم دنیا کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں۔ گاؤں والوں کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سب جانتے تھے کہ اگر میں چلی گئی تو شاید یہ محافظ جن ہمیشہ کے لیے ان کا دشمن بن جائے گا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ میری سچائی کے قائل ہو چکے تھے اور اب مجھے کھونا نہیں چاہتے تھے۔ میں نے بہرام کی سبز آنکھوں میں دیکھا، وہاں محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، ایک ایسی محبت جو صدیوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتی ہے۔ لیکن پھر میری نظر اپنے بوڑھے باپ پر پڑی جو امید اور خوف سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میری نظر ان گاؤں والوں پر پڑی جن کے چہرے بیماریوں اور غموں سے زرد تھے اور جن کا واحد سہارا میرے بابا اور ان کی جڑی بوٹیاں تھیں۔ میں نے آہستہ سے اپنا سر ہلایا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں شہزادے، میں نہیں جا سکتی۔ بہرام کے چہرے پر حیرت کا سایہ لہرایا۔ کیوں؟
کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اعتبار تو خود سے زیادہ ہے شہزادے، میں نے نرمی سے کہا۔ لیکن محبت کا مطلب ساتھ رہنا تو نہیں ہوتا۔ محبت کا مطلب تو ایک دوسرے کی عزت کرنا ہے۔ اگر میں آج اپنے بوڑھے باپ کو تنہا چھوڑ کر چلی گئی تو میرا احساس مر جائے گا، وہی احساس جس پر آپ عاشق ہوئے تھے۔ اگر میں ہی خود غرض ہو گئی تو مجھ میں اور رائمہ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ لوگ برے سہی، جاہل سہی، مگر یہ میرے لوگ ہیں۔ یہ بیمار ہیں، ان کے دل بیمار ہیں، انہی میری اور میرے علم کی ضرورت ہے۔ اگر میں چلی گئی تو اس پیپل کے درخت کے نیچے ان کے زخموں پر پھاگ کون رکھے گا؟ میرے جواب نے وہاں موجود ہر شخص کو رلا دیا۔ رائمہ بھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شاید آج اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا تھا۔ بہرام کچھ دیر خاموش کھڑا مجھے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جس نے سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دیا۔ تم نے مجھے پھر سے ہرا دیا فرزانہ، تم واقعی انسانوں میں نایاب ہو۔ میں تمہیں لے جانے آیا تھا مگر تم نے مجھے ہی یہاں باندھ لیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور درخت کی طرف اشارہ کیا۔ میں جا رہا ہوں، مگر میں جا کر بھی یہیں رہوں گا۔ آج سے یہ درخت صرف لکڑی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ میری نشانی ہے۔ جب تک یہ درخت یہاں ہے اس گاؤں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ لیکن یاد رکھنا، اس نے گاؤں والوں کی طرف انگلی اٹھائی، جس دن کسی نے فطرت کی توہین کی، جس دن کسی نے کسی معصوم کا دل دکھایا، میرا یہ وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر بہرام کا وجود دھیرے دھیرے دھندلا ہونے لگا۔ وہ واپس ہوا میں تحلیل ہو رہا تھا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک آخری تحفہ دیا۔ پیپل کا وہ درخت جو خزاں رسیدہ لگ رہا تھا اچانک ہرا بھرا ہو گیا۔ اس کی شاخیں مزید پھیل گئیں اور ان میں نئے پتے نکل آئے جو زمرد کی طرح چمک رہے تھے۔ خدا حافظ میری ملکہ۔ ہوا میں آخری سرگوشی گونجی اور پھر سب کچھ تھم گیا۔ بادل چھٹ گئے اور سورج کی پہلی کرن سیدھی اس پیپل کے درخت پر پڑی جو اب خزاں رسیدہ نہیں بلکہ زمرد کی طرح چمک رہا تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی وہ اوجھل ہو گیا، مگر اس کی موجودگی کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اس دن کے بعد وقت کے پہیے نے اپنی رفتار جاری رکھی۔ رائمہ کی وہ جعلی سونے والی ہوس بھی اس دن اسی سوکھے پتے کے ساتھ بکھر گئی تھی اور وہ بھی سدھر گئی تھی۔ مگر میں نے کبھی شادی نہیں کی، کیونکہ جس دل میں ایک بار سبز قبیلے کا شہزادہ اتر آئے وہاں پھر کسی عام انسان کی گنجائش نہیں رہتی۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گاؤں، ان لوگوں اور اس پیپل کے سائے کے نام کر دی۔ آج جب میرے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے اور میں کمر سے جھک گئی ہوں، میں اسی پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھ کر گاؤں کے بچوں کو الف بے پڑھا رہی ہوں۔ ساون کی جھڑی لگی ہوئی ہے، بچے بارش دیکھ کر شور مچا رہے ہیں۔ استانی جی بارش تیز ہو گئی ہے، ہم بھیگ جائیں گے۔ میں نے مسکرا کر اوپر دیکھا۔ بارش واقعی تیز تھی مگر ہم میں سے کوئی بھیگ نہیں رہا تھا۔ پیپل کے درخت کی گھنی شاخیں اس طرح جھک گئی تھی کہ انہوں نے ہمارے اوپر ایک قدرتی چھتری بنا رکھی تھی۔ ایک بوند بھی نیچے نہیں آ رہی تھی۔ فکر نہ کرو، ہمارا محافظ جاگ رہا ہے، میں نے زیر لب کہا۔ تبھی ہوا کا ایک مانوس جھونکا آیا، وہی رات کی رانی اور گیلی مٹی کی خوشبو، اور درخت کے پتوں کے بیچ سے ایک نیلا پھول ٹوٹ کر سیدھا میری گود میں آ گرا۔ بچے حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پھول اٹھا لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ سال بدل گئے، صدیاں بیت گئیں، مگر وہ وعدہ نہیں ٹوٹا۔ جب بھی میں اداس ہوتی ہوں، جب بھی میرا دل تھکنے لگتا ہے، آسمان روتا ہے اور پیپل ہنستا ہے، اور میری گود میں یہ نیلا پھول گرا کر مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حکیمہ بی بی جب مریں گی تو انہیں دفنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یہ پیپل کا درخت انہیں اپنی جڑوں میں سمیٹ لے گا۔ اور شاید وہ سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ میرا انتظار اب ختم ہونے والا ہے۔ میرا محافظ ہر پل میرے ساتھ ہے، میری سانسوں میں بسا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جس دن میری آنکھ بند ہوگی میں ہمیشہ کے لیے اس نیلی دنیا کا حصہ بن جاؤں گی، جہاں محبت کو کبھی زوال نہیں آتا۔